بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اور لاسٹ لیکچر آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. تو جو لاسٹ لیکچر تھا آپ کا کابینہ کیبنٹ مشن پلان, ٹھیک ہے, کابینہ مشن پلان وہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ 28 لیکچر ہے, اور جو آپ کا 3 جون پلان ہے وہ بیسکلی آپ کا 29 لیکچر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. 3 جون پلان اس کے بعد آیا تھا کیبنٹ مشن پلان کے. جنہوں نے میرا لیکچر پڑھا ہوگا انہیں خود سمجھ آ جائے گی, جو لوگ سن رہے ہوں گے, کہ 3 جون پلان جو ہے وہ آپ کا 29 لیکچر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے. میں نے وہ کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ 3 جون پلان پہلے کر دیا اور کیبنٹ مشن پلان اس کے بعد میں آیا. ٹھیک ہے, تو اسے ٹھیک کر لیجئے گا. آپ کا 3 جون پلان آپ کا 29 لیکچر بنتا ہے. اسی کے بعد 3 جون پلان کے بعد ہی بیسکلی پھر آگے کیا آیا تھا, یہ ہمارا 4تھ چیپٹر آج سٹارٹ ہو گیا ہے, جو ہے ریاستوں کے الحاق کے مسئلے پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے, استحکام پاکستان اس چیپٹر کا نام ہے, اور جو آج ہم نوٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہے ریاستوں کے الحاق کے مسئلے پر نوٹ. جس طرح مطلب جو نیٹو اسٹیٹس تھیں, جونا گڑھ, مناوادر, کشمیر, حیدرآباد, دکن, ٹھیک ہے, اس طرح منگرول, یہ والی جو ریاستیں تھیں ان کے الحاق کا مسئلہ تھا کہ پاکستان آیا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا یا ان کا بھارت کے ساتھ الحاق ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے انہیں پرنسلی اسٹیٹس بھی کہتے ہیں, نیٹو اسٹیٹس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو بک کے اندر یہ نوٹ کا نام ہے وہ ہے ریاستوں کے الحاق کے مسئلے پر نوٹ. ٹھیک ہے, بیسکلی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہاں پر. تو اس میں میں آپ لوگوں کو پہلے یہاں سے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ ریڈ کریں گے کہ 3 جون 1947 کے منصوبہ اور تقسیم ہند کے وقت بر صغیر میں دیسی ریاستوں کی تعداد 635 تھی. یہ ریاستیں اندرونی معاملات میں خود مختار تھیں, لیکن ان کے دفاع اور امور خارجہ کے محکمے برطانوی حکومت کی تحویل میں تھے. 3 جون 1947 کے منصوبے میں ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے, اور ہندوستان کی شاہی ریاستیں اپنے مخصوص حالات اور جغرافیائی حیثیت کی روشنی میں کسی بھی ملک میں شامل ہو سکتی ہیں, یا ان میں سے کسی کا سے تعلقات کے اصولوں کا معاہدہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جہاں پہ جس سے بھی الحاق کرنا چاہیں کر سکتی ہیں, لیکن بھارت جو ہے وہ ہر چیز میں اسے گھسنے اور ٹانگ اڑانے کی بہت زیادہ عادت تھی. اس نے بہت سی جگہ پہ جہاں پہ وہ پاکستان میں ریاستیں الحاق کرنا چاہتی تھیں, ٹھیک ہے, ادھر زبردستی وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج دی, اور ٹھیک ہے گنڈا گردی کر کے اور اس طرح زبردستی ان پہ قبضہ کیا. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے ان علاقوں کے بارے میں. کچھ علاقوں کے حکمران مسلمان تھے, تو ان کی جو عوام تھی, رعایا تھی, وہ ہندو تھی, اور کچھ کے عوام جو ہے وہ ہندو تھی, اور جو کیا اسے کہتے ہیں حکمران تھا وہ مسلمان تھا, یا کسی کا ہندو حکمران تھا, اور اس کی جو عوام تھی, رعایا تھی جو, ٹھیک ہے, وہ کون تھی, وہ مسلم تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ کشمیر, ٹھیک ہے, بیسکلی پرنسلی اسٹیٹس, یہ جو شاہی ریاستیں اسی وجہ سے انہیں پرنسلی اسٹیٹس بھی کہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ کشمیر میں تھا جو ان کا جو حکمران تھا, ٹھیک ہے, راجے کی حکومت تھی, راجہ گلاب سنگھ تھا. ٹھیک ہے, وہ ہندو تھا, اور وہاں کی جو عوام تھی, جو ان کی رعایا تھی, ٹھیک ہے, وہ ساری کیا تھی, وہ مسلمان تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بھارت نے گنڈا گردی کر کے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو, لیکن وہ بھارت نے اس پہ اپنی فوجیں جو ہیں وہاں پہ ادھر چلی گئی تھیں ان کی فوجیں, اور ابھی تک وہ مسئلہ سالو نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد یہ جو مسئلے چلتے آ رہے تھے, جو پاکستان کے ساتھ جن کا الحاق ہونا تھا, وہ زبردستی بھارت نے اپنے ساتھ کر لیے تھے, کیونکہ یہ قائد اعظم کی ڈیتھ سے بہت ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا بریک آ گیا تھا, بہت دھچکا لگا تھا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ کو اور مسلمانوں کو. جو پہلے اس کے اندر جو ریاستیں ہیں وہ کیا تھی, جونا گڑھ, مناوادر, حیدرآباد دکن ہے یہ. ٹھیک ہے, حیدرآباد اسٹیٹ, حیدرآباد دکن, کشمیر, ریاست منگرول, ریاست ناگا. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں جونا گڑھ. اب جونا گڑھ کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کا حکمران تھا وہ کیا تھا, مسلمان تھا, محبت خان اس کا نام تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی جو عوام تھی وہ ہندو تھی, لیکن اس کا عوام کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا. دس از یور ٹاپک, ہم آگے نہیں گئے. ٹھیک ہے, ہم ڈسکس کریں گے.
جوناگڑھ ہم ڈسکس کریں اس میں، ٹھیک ہے. تو اس کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا، اس کا نام محبت خان تھا، لیکن جو عوام تھی وہ کیا تھی، ہندو تھی، لیکن عوام کے ساتھ اس کا بہت اچھا، بہت فرینڈلی ریلیشن تھا. تو اس نے جو ہے اعلان کیا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا. لیکن کیا ہوا، اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ اب کیا بن چکے تھے، وزیر ہند بن چکے تھے. ٹھیک ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، آپ نے میرے لاسٹ لیکچر سنے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ٹھیک ہے، وائس رائے سے وہ وزیر ہند بن گئے تھے. ٹھیک ہے، جب یہ ہوا تو اس نے اس چیز کا ثبوت دیا، پاکستانی دشمنی اور کانگریسی اور ہندوؤں کے ساتھ دوستی کا اس نے ثبوت دیا. اس نے فوراً یہ جو ہے پاکستان کو اپنا پیغام بھیجا. ٹھیک ہے، اس کے اندر لکھا کہ ہندوستان کی حکومت ریاست جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی تسلیم نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ اس مطلب جو جوناگڑھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتی. اور کانگریسی لیڈروں نے بھی اس کے جو حکمران تھا، ٹھیک ہے، اس کا کیا کیا، اس کی یہ جو الحاق کا اعلان کیا، اس کی بہت مخالفت کی. اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو اس نے کہا تھا چلے ٹھیک ہے، وہ بات یہ کہ جوناگڑھ جو تھا وہ بیسکلی اس کے ارد گرد جو وہ ہندوستان ہی، ٹھیک ہے، ہندوؤں سے گھرا ہوا تھا، اور جو ریاستیں تھیں وہ بھی ساری اس کے جو ارد گرد تھیں وہ ہندوؤں کی ہی ریاستیں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن کانگریس کی تو یہ دوگلی پالیسی تھی، کیونکہ جب کشمیر کا معاملہ آیا تب تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ بھئی اگر وہاں کا راجا ہندو ہے اور عوام مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کا یہی الحاق کشمیر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت ان کے آگ لگ جاتی تھی انہیں، اور جب جوناگڑھ والی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ تو ریاست ہی ساری جو عوام ہے وہ ساری ہندو ہے، تو ہندوؤں کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے. تو زبردستی انہوں نے اپنی وہاں پہ فوجیں بھیج دی اور زبردستی وہاں پہ غنڈہ گردی کر کے قابض ہو گئے تھے وہ جوناگڑھ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے آپ کا جوناگڑھ، ریاست جوناگڑھ. اور اس کی میں آپ کو یہ آبادی کل رقبہ بتا دوں، 3337 اس کا مربع میل، اور آبادی اس کی تقریباً کتنی تھی، 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. اور ٹھیک ہے، 80% آبادی جو ہے وہ ہندوؤں پر تھی. یہ والا ہو گیا ہمارا جوناگڑھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس منا وادر. اب منا وادر کا کیا تھا، منا وادر بھی یہی تھے کہ مسلمان، اس کا بھی بالکل سیم اسی طرح والا حساب تھا کہ اس کا جو حکمران تھا وہ کیا تھا، مسلمان تھا، لیکن عوام جو تھی وہ ہندو تھی. لیکن عوام کے ساتھ اس کا بہت فرینڈلی ریلیشن تھا، اور عوام بہت رسپیکٹ کرتی تھی جو ان کا مسلمان حکمران تھا، کیونکہ وہ انہیں ان کی رسومات اور ان سے نہیں روکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ آزاد تھے، ادھر ہر چیز میں اپنی آزاد تھے، اپنے ہی جس طرح زندگی گزار رہے تھے اپنے ہی طور طریقوں سے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ ہوا کہ مسلمان نے انہی کے بہتری کے لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. لیکن بھارت نے یہ بھی یہاں پہ اپنی فوجیں وہاں پہ گھسا دی، اور حالانکہ ان کی عوام کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو حکمران پہ وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. بے شک ان کا حکمران مسلمان تھا لیکن وہ ان پہ ٹرسٹ بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ریاستیں ہیں، منگرول ہے اور ریاست نابا ہے، ان کا بھی الحاق بیسکلی ہونا پاکستان سے چاہیے تھا، لیکن بھارت نے زبردستی وہاں پہ اپنی فوجیں ڈالی غنڈہ گردی کر کے، اور اس طرح مطلب فورسفلی وہاں پہ قابض ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور حیدرآباد میں کیا تھا، حیدرآباد کی جو آبادی ہے وہ تو 85% ہندو تھی، لیکن ریاست کا جو حکمران تھا وہ کیا تھا، وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے، حیدرآباد دکن، اس کا رقبہ تھا 82,000 مربع میل، اور 85% جو اس کی آبادی تھی وہ ہندو تھی. ٹھیک ہے، اور جو اس کا حیدرآباد کا جو حکمران تھا عثمان علی، ایک بہت رحم دل انسان تھا. ٹھیک ہے، انصاف پسند تھا، اس کا بھی بہت اچھا ریلیشن تھا ہندو جو ان کی رعایا ہے، ان کی جو عوام تھی اس کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن تھا. اور حیدرآباد دکن بہت امیر اور رچ جو اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے، پرنسلی اسٹیٹ، بہت امیر اور یہ ریاست تھی. ٹھیک ہے، بہت امیر پرنسلی اسٹیٹ تھی. تو اس کا جو حکمران تھا اس نے کسی کے ساتھ بھی الحاق کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ ان کا اس کی اس نے کہا کہ ہندو رعایا کے ساتھ اس کا سلوک، کیونکہ انتہائی مطلب اچھا اس کا سلوک تھا لوگوں کے ساتھ، جس طرح پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا منا وادر اور جوناگڑھ کا، اسی طرح یہاں پہ بھی وہ تھا. لیکن یہ کیونکہ ایک امیر ریاست تھی، ٹھیک ہے، اس کی فوج اپنی تھی،
ہر سسٹم میں ٹھیک ہے اس کی کرنسی ریلوے ہر چیز اس کی اپنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک خود مختار ریاست بنانے کا پوری قابلیت تھی اس حیدرآباد دکن میں کہ وہ بن سکتی ہے خود مختار ریاست, کہ کسی کے ساتھ بھی وہ الحاق نہ کرے, نہ ہی پاکستان کے ساتھ نہ ہی بھارت کے ساتھ, بلکہ ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ وہ جو ہے وہ کام کرے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر کیا ہوا جب یہ والی بات ہوئی تب دوبارہ جو ہے سوری میرا گلا اور خراب ہوا ہوا ہے اور تھوڑا سا مجھے فلو ہوا ہوا ہے, اس وجہ سے آپ کو آواز میری تھوڑی سی مسئلہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے چھوڑنا تھا, اب برٹش جو رول ہے وہ ختم ہونا تھا اور انہوں نے جو ہے اسے چھوڑنا تھا برِ صغیر کو. اب کیونکہ بھارت اور پاکستان علیحدہ ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے دوبارہ بھارت کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور کیا کیا, اس جو حکمران پہ دباؤ ڈالنا سٹارٹ کر دیا کہ آپ جو ہے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح انہیں بار بار جو نظام حیدرآباد عثمان علی, ٹھیک ہے, انہیں بار بار دھمکی دی جاتی تھی ان کا. پھر انہوں نے کیا کیا, بھارت نے سارے اناج, دوائیاں اور دیگر اشیاء کی جو چیزیں تھیں نا ان کا وہاں پہ کیا کر دیا, ان کی وہ وہاں پہ ان کی روک دیا گیا کہ مطلب اس ریاست میں نہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے, زبردستی پھر وہاں پہ فوجیں بھی 1948 میں انہوں نے وہاں پہ فوجیں اپنی اتار دیں اور لڑائیاں کر کے اور فورسفلی وہاں پر بھی قابض ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, سو دکن یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں, دکن کے مسلمانوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ قاسم رضوی نے ریاست کے بھارت سے الحاق کے خلاف آخری دم تک مزاحمت کی اور بڑی جرأت اور بے باکی سے ہندوستانی فوج کا مقابلہ کیا. لیکن قائد اعظم کی وفات کے دن ہندوستانی فوجیں اس ریاست میں داخل ہوئی. چند ہی روز 17 ستمبر 1948 میں ہندوستانی فوج نے باقاعدہ حملے کر کے ریاست حیدرآباد پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, سو یہاں ہر چیز میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جو انگریز, ٹھیک ہے, برطانوی حکومت اور بھارت نے مل کر باقاعدہ جو ہے دباؤ ڈال کر ان ریاستوں کو شامل کروایا تھا بھارت کے ساتھ. اب کشمیر کی بات ہے. کشمیر کا کیا تھا, کشمیر کا بھی جو راجہ تھا گلاب سنگھ, ٹھیک ہے, وہ ہندو تھا لیکن اس کی جو عوام تھی وہ مسلمان تھی. تو اس کا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو, کیونکہ دیکھیں اگر آپ یاد کریں ہم نے جو فرسٹ پڑھا تھا جونا گڑھ, اس کے اندر کیسے ان لوگوں نے جب اس کے جو مسلمان حکمران نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تو انہوں نے کیسے انہیں آگ لگ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پہ تو رعایا جو ہے جو عوام ہے وہ ساری کی ساری زیادہ تر کیا ہے ہندو اکثریت ہے وہاں پر, تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ تو ایتھیکلی بھی رانگ ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہاں پہ وہ بات آئی تب انہیں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کشمیر کا تو اسے اگر ہم ریڈ آؤٹ کریں, برِ صغیر کے شمال میں واقع ریاست جموں کشمیر کا کل رقبہ 85,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے. 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ تھی. وادی کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 90% اور جموں میں 70% تھی. ہندو مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں. کشمیری مسلمانوں نے 1930 میں ڈوگرا راجہ کے مظالم کے خلاف آزادی کی. ٹھیک ہے, وہ جو راجہ, ٹھیک ہے, جو راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا اس کا نام تھا, ٹھیک ہے, وہ بہت ظالم حکمران تھا. ٹھیک ہے, وہ ظلم کرتا تھا. اس کے خلاف جب آواز اٹھائی تو قانونی آزادی ہند کی روح سے ہندوستان کی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لے. کشمیر کا پاکستان سے الحاق ایک یقینی امر تھا. اب اس کے جو الحاق کے اسباب ہیں وہ کیا تھے کہ پاکستان کے الحاق کے اسباب یہ ہے. وادی کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے اسباب مندرجہ ذیل تھے. کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی, اس لیے آزادی کے بعد مسلمان قدرتی طور پر پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے. اپنی رائے کا اظہار حکومت بھارت کے خلاف مظاہروں, جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے کیا. کشمیر کی تقریباً 1000 کلومیٹر سرحد پاکستان سے ملتی ہے. اس طرح جغرافیائی لحاظ سے بھی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. بیرونی دنیا سے وادی کشمیر میں داخل ہونے کے لیے تمام بری راستے پاکستان سے ہو کر گزرتے ہیں, جبکہ وادی تک پہنچنے کے لیے بھارت کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ ضلع گورداسپور سے ہو کر گزرتا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کے 3 دریا چناب, جہلم, یہ ایسی پاسبلٹیز دراصل ہیں بیسیکلی کہ مطلب زیادہ پاسبلٹیز یہی اس وقت تھی کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا, کیونکہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ قریب تھا کشمیر. ٹھیک ہے, مسلمان تھے وہاں پہ اکثریت میں اور علاقے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پھر دریاؤں کی کیا بات تھی,
پاکستان کے 3 دریا چناب، جہلم اور سندھ کشمیر سے نکلتے ہیں۔ تقسیم سے قبل کشمیریوں کے پاکستانی علاقوں کے ساتھ تجارت ہوتی رہی۔ کشمیر سے اون، کھالیں اور پھل وغیرہ اکثر پاکستانی علاقوں میں فروخت کیے جاتے تھے۔ کشمیر کے عوام مذہب، تہذیب اور تمدن، ثقافت، رسم و رواج پاکستان کے لوگوں سے بہت قریب ہے۔ چودھری رحمت علی کی تجویز کردہ نقشے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا اور لفظ پاکستان میں کشمیر کی نمائندگی کاف سے کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے وہ تھے۔ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا؟ اس سلسلے میں کہ 15 اگست 1947 کو کشمیر کے ڈوگرا راجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ قائمہ پر دستخط کیے، جس کا مطلب تھا کہ جب تک ریاست کا کوئی مستقل تصفیہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ریاست کی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے، کشمیری مجاہدین کی جدوجہد آزادی جاری تھی۔ راجہ نے آزادی کی مطالبوں کو کچلنے کے لیے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ ٹھیک ہے، اور بددیانت سر ریڈ کلف نے گورداسپور کا مسلم اکثریت کا علاقہ ایسے ہی گھناؤنے منصوبے کے تحت بھارت کے حوالے کیا تھا، ورنہ بھارت کی کوئی بھی سرحد کشمیر کے ساتھ نہیں ملتی تھی۔ ہم یہ چیزیں پچھلے اس باب میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ والا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ کو بہت سے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو راجہ تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تک اس وقت تک یہ موجودہ حالات جو ہے جاری رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر کیا ہوا، بھارت نے اس راجہ پہ دباؤ ڈالا کہ مطلب آپ الحاق کا اعلان کر دیں بھارت کے ساتھ۔ جب اسے یہ اس چیز پہ رضامند نہ ہوا تو انہوں نے ایک نقلی جو ہے وہ دستاویز بنائی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو راجہ ہے اس نے الحاق کر لیا ہے بھارت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا تھا، 1948 میں کشمیری مجاہدین اور پٹھانوں نے راجہ کے خلاف آواز اٹھائی تو بھارت نے بھی اس میں مداخلت کی، جس کی وجہ سے پاک بھارت جنگ پہلی کا آغاز ہوا۔ کشمیری مجاہدین نے ظاہری بات ہے پھر کچھ علاقہ جو اب آزاد کشمیر ہے وہ آزاد کروا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور 24 اکتوبر 1947 کو سردار ابراہیم کی قیادت میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر مقام قلندری تھا۔ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مہاراجہ نے 27 اکتوبر کو الحاق منظور کر لیا، کیونکہ بھارت اس پہ دباؤ بھی ڈال رہا تھا بہت زیادہ۔ بھارتی فوج طیاروں کے ذریعے وادی میں اترنا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں پاکستانی حکومت کو کشمیری مجاہدین کی امداد کے لیے فوجی کارروائی کرنا پڑی۔ مجاہدین اور پاکستانی افواج نے بھاری فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کشمیر کی بیشتر حصہ بھارت تسلط سے آزاد کرا لیا۔ 1 جنوری 1948 کو حکومت ہندوستان نے کشمیر کا مسئلہ، ٹھیک ہے، پھر اقوام متحدہ میں بھی اس پہ یہ جو ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے، اقوام متحدہ میں موجود ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک اپنی جن 2 کنٹریز کا یہ آپس میں ڈسپیوٹ ہے وہی اس پہ ایگری نہیں ہو رہے، اور ظاہری بات ہے جو بھارت ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی قسم کی پاسبلٹیز جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر باہر والی بھی کنٹریز جو ہے وہ اس کے اندر اس طرح سے اس کے اندر انوالو نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد جو تھی وہ کیا تھی؟ اقوام متحدہ نے کشمیر کے بارے میں 2 قراردادیں منظور کی۔ جنگ فوراً بند کر دی جائے اور دونوں ملک کشمیر سے اپنی اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کی نگرانی میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جنگ بندی کی لائن کھینچ دی جائے، ٹھیک ہے، لائن آف کنٹرول، جو کہ ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن ابھی بھی جو لائن آف کنٹرول کے جو ظاہری بات ہے اس طرف آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے گولیاں چلتی ہیں ادھر لوگوں کو لگتی ہیں، باقاعدہ بہت زیادہ بمباری اور گولہ بارود وہاں پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرائی جائے تاکہ عوام کی رائے معلوم کی جا سکے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور جب یہ والی بات آئی تھی تو ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، اقوام متحدہ کا جو پاکستان اور بھارت دونوں نے اقوام متحدہ کا فیصلہ مان لیا، لیکن پھر بھارت نے کیا کیا اس کے اندر، جو اس نے کہا تھا اقوام متحدہ نے کہ ٹھیک ہے وہ ان کی رائے شماری کرائی جائے کہ بھئی کہاں پہ وہ الحاق کرنا چاہتے ہیں، پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، تو وہ انہوں نے کیا کیا اس کے اندر ٹال مٹول کی، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا کیا رائے شماری کرانے سے انکار کر دیا، اور ظاہری بات ہے پھر اس کی وجہ سے ڈسپیوٹ اور زیادہ ٹھیک ہے اور زیادہ مطلب پھیل گئی تھی یہ والی ان کی۔
پھر اس کے بعد مارچ 1965 میں بھارتی پارلیمنٹ نے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا اور انہوں نے اگست 1965 میں انقلابی کونسل قائم کر کے ریاست کو، ٹھیک ہے، 1965 سے پھر انہوں نے یہ مطلب جو کشمیری مجاہدین ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم لوگ اپنے جو ریاست ہے اس سے بھارت سے آزاد کروائیں گے، اور وہ وہاں سے لے کر ابھی تک چل رہا ہے آزاد کرانے کی ان کی جو ایک ٹھیک ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی فیوچر سامنے ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے ابھی تک یہ مسئلہ جو مسئلہ کشمیر ہے۔ اب گزشتہ کوئی 15 سال سے مجاہدین کشمیر نے نئے جوش اور ولولے، اب یہ 15 سال تو نہیں، 15 سے بک میں ایسے لکھا ہوا ہے کیونکہ بک ظاہری بات ہے پتہ نہیں کون سا والا یہ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہو چکی ہے۔ تو بھارت کے 7 سے 8 لاکھ فوجی کشمیر میں تعینات ہیں اور روزانہ درجنوں مجاہدین آزادی کو وہ شہید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ریاست منگرول، ٹھیک ہے، ریاست منگرول کیا تھی، یہ بھی اسی طرح جونا گڑھ اور منابادر کے قریب ہی یہ والی بھی ریاست تھی۔ اس کا یہ تھا کہ جو اس کا حکمران تھا وہ مسلمان تھا، لیکن اب جو عوام تھی، ٹھیک ہے، آبادی ہے، وہ زیادہ ہندو اکثریت تھی، تو وہ بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مسلمان حکمران ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے، لیکن یہاں پر بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جو بھارت نے یہی کہا کہ نہیں، یہ تو عوام ادھر کی زیادہ ہندو ہے تو یہ تو بھارت میں الحاق ہوگا، لیکن کشمیر میں وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی اور ان کی جو ہندو آبادیاں انہیں اس چیز سے مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، انہیں اس چیز سے مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، بہت سی ریاستوں کی، میں اس ریاست کی بات نہیں کر رہی، بہت سی ریاستوں کی ہندو آبادی کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہم کہاں سے کس کے ساتھ الحاق کریں، کیونکہ ان کا اتنا ٹرسٹ تھا اپنے حکمران کے اوپر، لیکن بھارت نے وہاں پہ بھی زور زبردستی کی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور ریاست نابھا تھی جہاں کا مسلم ریاست تھی، ٹھیک ہے، اکثریت اس کی مسلمان تھی جبکہ اس کا ہندو جو ہے وہ راجا تھا۔ اب یہاں پہ جو کہ بات تھی، یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ریاست ہے، تو جس طرح بھارت باقی کلیم کرتا تھا کہ نہیں یہ یہاں پہ ہندو اکثریت ہے تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، یہ الحاق ہونا چاہیے اس کا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کا وہاں پہ الحاق ہو مسلمانوں کے ساتھ، لیکن یہاں کا جو ہندو راجا نے بھارت کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، اس کا بھی الحاق کس سے کروا دیا، بھارت سے الحاق کروا دیا۔ سو یہ والا بھارت اور پاکستان کے ساتھ الحاق والا یہ والا ہمارا ٹاپک ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو نیکسٹ ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے پاکستان کے جو ارلی پرابلمز انہیں فیس کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ہم پڑھیں گے پاکستان کے ارلی پرابلمز، کہ جب پاکستان بنا، جب علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بر صغیر میں بھارت اور پاکستان علیحدہ ہوا، تو پاکستان کے جو انیشیل سیٹل ہونے کے لیے جو مسائل انہیں پیش آئے وہ کون کون سے مسئلے تھے۔ تو یہ چیپٹر بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے اور میری امید ہے کہ میں کل ہی یہ والا ٹاپک بھی ختم کروا دوں گی، کیونکہ اس میں صرف 2-3 نوٹس ہیں، اور باقی آپ کا اس کے بعد 5th چیپٹر ہوگا دساتیر پاکستان، جو کہ کانسٹیٹیوشنز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 1973 یہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے اکنامیکل جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں، جیسے اکانومی کے اوپر ہیں، جیسے زراعت آپ کی، ٹھیک ہے، تعلیم کا جو ہے اس کے اوپر ہیں، یہ والے جو ہیں یہ تو ان کے پیچھے کوئی بھی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے جس طرح یہ پیچھے بتانا تھا، وہ جسٹ ریڈ آؤٹ کرنے ہیں، اور وہ یہی ہوگا کہ مطلب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ایسے لیکچرز نہ ہو، کیونکہ وہ اس طرح سے کوئی ایسا چیپٹر ہی نہیں ہے کہ جس سے پڑھایا جائے، ایسے وہ آپ لوگوں نے یاد ہی کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ اور یہ چیز بتانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جسٹ ریڈ آؤٹ والے لیکچرز ہوں گے کہ میں آپ کو پڑھاتی جاؤں گی اور آپ ساتھ ساتھ انہیں میمورائز کرتے جائیں گے۔ سو دس از آل اباؤٹ یور ٹوڈیز لیکچر۔